مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف کی 10ویں فصل کا آغاز ہوگا، اور یہ 10ویں فصل شعر نمبر 106 سے لے کر 117 تک یعنی 12 اشعار پر مشتمل ہے۔ تو اس فصل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا بیان ہے۔ اس معجزہ معراج کے بارے میں کچھ سننے سے پہلے آئیے ہم درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ، شب اسرا کے دولہا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل ربا ہے۔ جو شخص جمعہ کے روز 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 30 دنیا کی، 70 آخرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صاحب قصیدہ بردہ سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی نے اپنے شہرۂ آفاق قصیدہ بردہ شریف کو کل 15 فصلوں میں نظم کیا ہے، اور اس کے کل 161 اشعار ہیں، جن میں سے 105 اشعار ان کا ترجمہ اور ان سے متعلقہ مدنی پھول آج سے پہلے کے سلسلوں میں ہم سن چکے ہیں۔ آج کے اس سلسلے کا آغاز فصل عاشر یعنی 10ویں فصل اور معراج شریف کے بیان سے ہوگا۔ قصیدہ بردہ شریف کا مجموعی طور پر شعر نمبر 106، یہاں سے قصہ معراج کا صاحب قصیدہ بردہ شریف نے آغاز فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْرَى لِمُعْتَبِرٍ وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُغْتَنِمٍ۔ یہ قصیدہ بردہ شریف کا شعر نمبر 106 ہے جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ اس میں حرف واو کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور من ہوا، اس کے بارے میں شارح فرماتے ہیں کہ یہ یا من یعنی اے وہ ذات کے معنی میں ہے۔ تو وہ من ہوا اور کون وہ، الآیت الکبریٰ، آیت سے مراد نشانی ہے، اور کبریٰ سے مطلب سب سے بڑی، وہ جو سب سے بڑی نشانی ہے۔ لمعتبر، معتبر کا مطلب اعتبار کرنے والا، نصیحت پکڑنے والا، عبرت حاصل کرنے والا، اور یہاں معتبر بمعنی مستدل، استدلال کرنے والا، یعنی لمستدل علی الحق،
حق پر دلیل پکڑنے والا. تو اس پہلے مصرے کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ ذات مقدس جس کا وجود باوجود استدلال کرنے والے کے لیے، دلیل پکڑنے والے کے لیے سب سے بڑا نشان ہے. ومن هو النعمۃ العظمی لمغتنم. اور یہاں بھی دوسرے مصرے میں آغاز کے الفاظ وہی ہیں جو پہلے مصرے میں تھے. ومن ہوا یعنی یا من، اے وہ ذات. النعمہ، نعمت سے مراد عطیہ، انعام، اور العظمی اس سے مراد سب سے باعظمت. اور مغتنم اغتنام مصدر سے اس میں فاعل ہے، جس کا مطلب غنیمت سمجھنے والا، بہتر جاننے والا، غنیمت جاننے والا. تو اس پورے شعر کا مطلب ہے کہ اے وہ ذات مقدس جس کا وجود باوجود دلیل پکڑنے والے کے لیے سب سے بڑا نشان ہے، اور اے وہ پاک ذات کہ جس کا مبعوث ہونا غنیمت جاننے والے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کی شرح میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس منصف اور قبول ہدایت کرنے والے کے لیے سب سے بڑی نشانی، اور قدر و منزلت سمجھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس نعمت عظمی ہے. اور نعمت عظمی بھی وہ کہ جو دنیا و آخرت دونوں کے لیے. کہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دنیا کے ساتھ ہی اختصاص ہے، بلکہ بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں ان کی وجہ سے سخت مواخذہ ہوگا، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ عظیم نعمت ہے کہ جو نہ صرف دنیا میں نعمت ہے بلکہ آخرت میں بھی نعمت ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر نعمت اس نعمت کے صدقے سے ملی. تو یہ حقیقت کہ ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کا اظہار فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی. ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ. اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا وہ انعام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی وہ نعمت ہے کہ باقی ساری نعمتیں ان کے صدقے ہی سے ہمیں ملی. تو قصیدہ بردہ شریف کے اس بابرکت شعر میں اس کا اظہار فرمایا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دلیل حاصل کرنے والے، دلیل پکڑنے والے کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے، اور آپ کا مبعوث ہونا یہ غنیمت جاننے والے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اور شرح میں یہ کہا گیا کہ نعمت دو قسم کی ہوتی، ایک نعمت المنافع، جیسے جسمانی صحت، اور اسی قبیل سے مناکح یعنی
نکاح اور اس کے معاملات، اور دوسری نعمت کے بارے میں شرح میں فرمایا گیا دفع ضرر من الامراض والبلاء وشدائد وفقر، یعنی بیماریوں اور بلاؤں کے نقصان کو دور کرنا۔ تو پہلی قسم کی نعمت میں امن و عافیت اور کھانے پینے کی چیزوں کی لذت، اور دوسری قسم کی نعمت ہے کہ بیماریوں اور بلاؤں کے نقصان و ضرر کو دور کرنا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ دونوں شانیں موجود ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صحت جسمانی کی تعلیم فرمائی، ان کو طریقے معاش سکھائے، زندگی گزارنے کے آداب سکھائے، اکل و شرب یعنی کھانے پینے کے طریقے سکھائے، اور حفظان صحت کی حفاظت کیسے ہو اس کے بھی اصول بتائے، اور میاں بیوی کے حقوق کیا ہوں گے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو غرض دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں ان میں سے کوئی معاملہ تشنا نہیں چھوڑا گیا، شریعت اسلامیہ ہر اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی کہ یہ کامل ترین اصول زندگی، کامل ترین اسوہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، حتیٰ کہ مکھی اگر کھانے میں گر جائے تو اس کے بارے میں بھی تعلیم فرمائی۔ یعنی اس معاملے سے اندازہ فرمائیے امت کا مشقت میں پڑنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر گراں ہے کہ گویا مکھی کے ضرر سے بھی اپنی امت کو بچانا چاہتے ہیں، حالانکہ مکھی کا ضرر کتنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود امت پر شفقت کا حال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو مکھی کے ضرر سے بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مشہور روایت ہے کہ مکھی کھانے میں گرے تو یہ وبا والا بیماری والا پر کھانے کے اندر ڈبوتی، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ شفا والا پر اوپر رکھتی تو اس کو ہوتا دو تاکہ اس کے وبا والے پر کی وجہ سے کھانے کے اندر جو ضرر پیدا ہوا، مشروب کے اندر جو ضرر پیدا ہوا تو وہ شفا والے پر کی وجہ سے دور ہو جائے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ تو یہ کس قدر بڑی نعمت ہے کہ ہم اگر زندگی گزارنے کے وہ انداز اپنا لیں جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا رہن سہن برتنا، یہ سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو جائے تو خدا کی قسم دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لحاظ سے بھی نعمت عظمیٰ ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر معاملے میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی کہ میری امت کیسے زندگی گزارے، ان کے اکل و شرب، طریقہ معاش، جسمانی صحت، حفظان صحت کے اصول و ضوابط بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے حقوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور دوسری قسم کی نعمت یعنی دفع ضرر، امراض، بلاؤں، شدائد، فقر و محتاجی سے حفاظت، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ بلائیں ٹلی۔ تو دوسری قسم کی نعمت بھی حضور سے حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے امت پر اجتماعی طور پر عذاب نہیں آیا۔ تو جیسے پچھلی امتوں پر اجتماعی عذاب آتے کہ پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری بستیاں یہ قہر الہی کا شکار ہو کر اپنے انجام کو پہنچ جاتی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
امت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی برکت سے اجتماعی عذاب امت پر نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مصائب، آلام، مصیبتیں دور ہو جاتی۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، آقا مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پہ درود اور سلام۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر کی وضاحت میں شارح بیان کر رہے ہیں کہ تمام مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، اور اس قدر نعمتیں حضور سے صادر ہوئیں کہ ان کے انواع کا احصاء یعنی شمار کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آیت کبریٰ ہونا بھی واضح ہے کہ آپ کی ذات اقدس اکمل الموجودات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس تمام مخلوق میں سب سے اکمل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تمام اگلوں اور تمام پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت والا۔ تو آپ کی ذات اقدس اکمل الموجودات ہے۔ اور اس شعر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لیے ہوئی۔ تو اس شعر میں واقع معراج کی طرف کیسے اشارہ ہے، اس کے بارے میں شارح فرماتے ہیں کہ مالا اعلیٰ میں ملائکہ کے درمیان 4 مسائل پر 1000 سال تک مخاصمہ و مناظرہ ہوتا رہا، لیکن ان 4 مسائل کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن جب حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو مالا اعلیٰ یعنی وہ اعلیٰ فرشتے اور ملائکہ یہ سمجھے کہ یہ مشکلات اور ہمارے وہ مسائل جو 1000 سال سے اب تک حل نہیں ہو پائے، یہ اسی پاک ہستی کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ملائکہ نے تضرع و زاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام قاب قوسین او ادنا پر مدعو کیا، اور فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کہ امتیاز خاص سے نوازا۔ اور مزید اس میں یہ فرمایا گیا فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ فِي مَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى کہ اے پیارے حبیب وہ کون سے امور ہیں کہ جن میں مالا اعلیٰ وہ اعلیٰ فرشتے جھگڑ رہے۔ فَقُلْتُ أَنْتَ تَعْلَمْ تو میں نے عرض کی کہ الہی تو ہی جانتا ہے۔ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفِيَّ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے مابین رکھا۔ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدَيَّ تو میں نے ان کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا۔ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدْ هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی پھر ارشاد ہوا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانتے ہو کہ کون سے امور میں مالا اعلیٰ مخاصمہ کرتے ہیں؟ فقلت نعم تو اس کے بعد میں نے عرض کی کہ ہاں اے میرے مولا، فی الکفارات والمنجیات والدرجات والمہلکات کہ وہ 4 مسائل جن میں 1000 سال سے مالا اعلیٰ کے درمیان مخاصمہ چل رہا ہے، تو ان سے مراد کفارات، منجیات، درجات اور مہلکات۔
قال صدقت یا محمد، تو ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ تو پھر ارشاد ہوا کہ اے میرے فرشتوں، اب تم نے مشکل کشائے مشکلات کو پا لیا، اب اپنی مشکلات ان سے حل کر لو۔ تو سب سے پہلے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفارات کیا ہیں، یعنی وہ چار مسائل جن کا آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ جن کے درمیان مالا اعلیٰ میں 1000 سال سے مخاصمہ چل رہا ہے، تو وہ چار مسائل و معاملات کفارات، منجیات، درجات اور مہلکات ہیں۔ تو کفارات سے کیا مراد ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفارات سے مراد یہ ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ معاف فرما دے۔ ارشاد فرمایا کہ مصیبت و تکلیف کے وقت وضو پورا کرنا اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے پیروں سے چل کر جانا اور جماعت کے بعد دوسری جماعت کا منتظر رہنا، یہ کفارات ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پورا وضو کرنا، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے پیروں سے چل کر جانا اور ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کا انتظار کرنا، تو یہ تین چیزیں بیان فرمائی کہ یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درجات کیا ہیں؟ تو درجات میں بلندی کن کاموں سے ہوگی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا اور رات میں نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے۔ تو یہ تین کام ایسے ہیں کہ جن سے بندے کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا اور رات میں نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منجیات یعنی عذاب سے نجات دلانے والے کون سے کام ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب سے نجات دلانے والے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف، پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی۔ تو بندہ اپنے رب سے ڈرے، اس کا خوف دل میں رکھے، خوف خدا کا حامل ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کا خوف عذاب سے نجات دلانے والا ہے۔ اور فقر و غنا میں میانہ روی، تو جو فقر و غنا میں یعنی غریب ہے امیر ہے، اس میں میانہ روی اختیار کرے، اسراف سے بچے، فضول خرچی سے بچے، تو یہ فضول خرچی سے بچنا، میانہ روی اختیار کرنا، یہ بھی عذاب سے نجات دلانے والی چیزوں میں سے۔ اور بندہ غصے میں ہو یا حالت رضا میں ہو، تو رضا و غضب دونوں میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ تو یہ تین چیزیں منجیات میں شمار فرمائی، پوشیدہ و ظاہراً اللہ تبارک و تعالی کا خوف، فقر و غنا میں میانہ روی اور غضب و رضا میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رہنا۔ پھر حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہلکات یعنی بندے کو ہلاک کرنے والے کون سے کام ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا متکبر، مغرور، مطاع اور لالچ کا پیروکار اور اپنے آپ پر اترانے اور گھمنڈ کرنے والا۔ تو متکبر
یہ ہلاک ہونے والا ہے۔ تو تکبر مہلکات میں سے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی عطا فرمائے کہ حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو تکبر، غرور، یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ لالچ، یہ بھی ہلاک کرنے والا ہے۔ اور اپنے آپ پر اترانے اور گھمنڈ کرنے والا، یہ بھی ہلاک ہونے والا ہے۔ پھر جناب باری تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تمام جوابوں میں ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ تو قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کی شرح میں یہ کچھ مدنی پھول اور وضاحت درج ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ تو اس بابرکت شعر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آیت کبریٰ ہونے اور نعمت عظمیٰ ہونے کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود باجود دلیل پکڑنے والے کے لیے سب سے بڑا نشان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ غنیمت جاننے والے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سب سے بڑی نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پہ چلنے کا جذبہ عطا فرمائے، سنتوں پہ عمل کا جذبہ بڑھانے، خود کو اس نعمت عظمیٰ کا قدردان بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مشک بار مہکے مادانی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مادانی ماحول کی برکت سے کیا کیا مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس شعر میں آپ نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت عظمیٰ اور آیت کبریٰ ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مصائب و آلام دور ہو جاتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تو غلاموں کی بھی یہ شان ہے کہ ان کی برکت سے مصائب و آلام ٹل جاتے ہیں، آئی ہوئی مصیبتیں رفع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ رمضان المبارک 1425 کے اجتماعی اعتکاف میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں، کہ جہاں کم و بیش 2000 اسلامی بھائی معتکف تھے، ان میں ضلع چکوال کے 77 سالہ معمر بزرگ حافظ محمد اشرف صاحب بھی معتکف ہو گئے۔ قبلہ حافظ صاحب کا ہاتھ اور زبان مفلوج تھے اور قوت سماعت بھی جواب دے چکی تھی۔ وہ بڑے خوش عقیدہ تھے۔ انہوں نے ایک بار افطار کے کھانے میں بصد حسن ظن ایک مبلغ سے جھوٹا کھانا لے کر کھایا، اسی سے دم بھی کروایا۔ بس ان کے حسن ظن نے کام کر دکھایا، رحمت الہی کو جوش آیا، اللہ عز و جل نے ان کو شفا یاب فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل ان کا فالج کا مرض جاتا رہا۔ انہوں نے ہزاروں اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں فیضان مدینہ کے منچ پر چڑھ کر بصد عقیدت اپنے روح بصحت ہونے کی بشارت سنائی۔ یہ نوید جاں فضا سن کر فضا اللہ 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 کی پرکیف صداؤں سے گونج اٹھی۔ ان دنوں کئی مقامی اخبارات نے اس خبر فرحت اثر کو شائع کیا۔ دعوت اسلامی کی قیوم، دونوں جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم